السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ شارٹ علمیت کورس کی آج ہماری کلاس نمبر 94 ہے، جس میں ٹاپک چل رہا ہے اصول حدیث پارٹ 4. آج یہ آخری ٹاپک ہے ہمارا اصول حدیث کا انشاءاللہ. یہاں پر ہمارا اصول حدیث مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد میں نے کچھ ٹاپک جو آپ کو بتائے تھے، اس میں ایک اصول فقہ ہے جو ہمارے سامنے ابھی باقی ہے، اور اصول فقہ کے بعد انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ادیان سارے پڑھا دوں ایک مرتبہ، جس میں یہودیت، نصرانیت، ہندو مذہب، بدھسٹ مذہب، جتنے مشہور مذاہب ہیں ان کی شارٹ میں آپ کے پاس اتنی معلومات آ جائے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ان کے کیا عقائد ہیں. انشاءاللہ یہ چیزیں آگے آپ کے سامنے کلاسز میں انشاءاللہ آئیں گی. آج ہمارا آخری ٹاپک ہے اصول حدیث پر. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے جب شروعات کی تھی اپنی بات کی، تو پہلے درس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حدیث کسے کہتے ہیں اور حدیث کی قسموں پر ہم بات کر رہے تھے. تو میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ حدیث کی سند کے اعتبار سے الگ تقسیم ہوتی ہے اور متن کے اعتبار سے الگ تقسیم ہوتی ہے. تو سند اور متن کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سند سلسلہ جو ہوتا ہے اسے سند کہا جاتا ہے بیان کرنے والوں کا. متن وہ بات ہوتی ہے کہ جس پر آ کر بات رکتی ہے. تو حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے سند کے اعتبار سے، یعنی بیان کرنے والوں کے اعتبار سے. دوسری قسم ہوتی ہے متن کے اعتبار سے، یعنی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے، حدیث کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے. تو آج حدیث کی یہ دوسری قسم ہوگی متن کے اعتبار سے، اور اس کے آپ یعنی بریکٹ میں بنا کر لکھ لیجئے گا کہ بیان کرنے والا جہاں پر سند کا آخری سلسلہ ہوتا ہے وہاں سے لے کر اللہ کے نبی اور متن تک کی باتوں میں جو تقسیم دوسری ہوتی ہے اس پر آج ہم بات کریں گے کہ متن کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. تو متن کے اعتبار سے یا نسبت کے اعتبار سے حدیث کی اس کے بعد تقریباً 4 قسمیں ہوتی ہیں. 4 قسمیں ہوتی ہیں متن، اور سائیڈ میں لکھ لیجئے گا نسبت کے اعتبار سے کہ کس کی طرف حدیث کی نسبت کی گئی ہے. نسبت کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 پر ہوتی ہے حدیث قدسی. آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا، حدیث قدسی میں آیا ہے، حدیث قدسی میں آیا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے حدیث قدسی کا؟ تو حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے وہ حدیث جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہو کہ اللہ تعالی نے ایسا فرمایا. وہ حدیث جس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی ہو کہ اللہ تعالی نے فرمایا، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. کئی حدیثیں آپ نے سنی ہوگی جو میں بھی آپ کو اپنے کئی دروس میں بتا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بیمار تھا تو نے مجھے پوچھا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا، اور بھی اس طرح کی کئی روایتیں ہیں جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو جب حدیث قدسی نام کا ورڈ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو یہ پتا چل جانا چاہیے کہ وہ روایت جس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی ہو کہ اللہ نے فرمایا، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اور اس کی تعداد تقریباً 400 کے قریب ہے. 400 کے قریب ایسی حدیث ہیں جنہیں حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث قدسی. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ قرآن اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے؟ بھئی قرآن بھی تو اللہ کا فرمان ہے، پھر حدیث کو حدیث قدسی کیوں بولا جائے؟ قرآن بول دینا چاہیے. تو قرآن بھی اللہ کا فرمان، حدیث قدسی بھی اللہ کا فرمان، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو آپ 5 فرق لکھ لیجئے، قرآن اور حدیث یا قرآن اور حدیث قدسی کے درمیان فرق. تو قرآن اور حدیث قدسی کے درمیان فرق میں چاہتا ہوں ایسا کریں، یا تو آپ کالم بنا لیجئے گا اپنے پاس کاپی پر، ایک طرف قرآن لکھ لیجئے، ایک طرف حدیث قدسی لکھ لیجئے، پھر نمبر 1 نمبر 2 اس کے نیچے لکھ لیجئے، چارٹ بنا لیجئے تاکہ آپ کو فرق آسانی سے سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ. نمبر 1، قرآن کا لفظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہے. یعنی جتنی قرآن کی آیتیں ہیں نا، لفظ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کا میننگ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. یعنی ہو بہو جیسے اللہ تعالیٰ نے بولا ویسا ہی قرآن میں اس کو نقل کر دیا گیا. تو قرآن کا لفظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہے. لیکن حدیث قدسی میں لفظ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے، لفظ اللہ کے نبی کے ہوتے ہیں، پر بات اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے، یعنی معنی اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات میننگ فل کہی، اللہ کے نبی نے اسے اللہ کی طرف نسبت دے کر بیان کر دیا. لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہوتا ہے. قرآن میں ورڈ ٹو ورڈ وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی نازل کی، اس میں کوئی چینج نہیں ہے. تو قرآن میں فرق اور قرآن اور حدیث قدسی میں پہلا فرق یہ
کہ قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں اور میننگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں, اور حدیث قدسی میں لفظ نہیں ہوتا, صرف میننگ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. نمبر 2, قرآن کا ہر لفظ معجزہ ہے. معجزہ مطلب اس جیسا آپ بنا نہیں سکتے. قرآن معجزہ ہے, حدیث قدسی معجزہ نہیں ہے. یعنی ایسا اللہ کے نبی نے کہیں یہ نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ حدیث قدسی بھی معجزہ ہے, اس جیسی حدیث تم نہیں بنا سکتے, کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو آپ نے بیان کیے. تو قرآن معجزہ ہے اور حدیث قدسی معجزہ نہیں ہے. نمبر 3, قرآن تواتر سے ثابت ہے اور حدیث قدسی خبر احاد بھی ہو سکتی ہے, جس کو آپ پیچھے سمجھ چکے ہیں. تواتر یعنی اتنی زیادہ تعداد بیان کرنے والوں کی ہو کہ ان پر شک نہ کیا جائے, اور احاد وہ حدیث کہ جن کی تعداد کم ہو, ہر طبقے میں بھی کم ہو سکتی ہے, کبھی بہت زیادہ کم بھی ہو سکتی ہے. تو حدیث قدسی دونوں ٹائپ کی ہو سکتی ہے, متواتر بھی ہو سکتی ہے اور احاد بھی ہو سکتی ہے. لیکن قرآن صرف متواتر ہے, قرآن تواتر سے ثابت ہے. ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام نے ایک ساتھ ایک ہی لفظ کو پڑھا, تو قرآن تواتر سے ثابت ہے. اور حدیث قدسی متواتر بھی ہو سکتی ہے اور احاد بھی ہو سکتی ہے. نمبر 4, قرآن کی تلاوت عبادت ہے, حدیث قدسی کی تلاوت عبادت نہیں ہے. قرآن کی تلاوت عبادت ہے, لیکن حدیث قدسی جو ہوتی ہے, حدیث قدسی کو پڑھنے پر عبادت کا ثواب نہیں ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچ کر کہ عبادت کر رہا ہوں میں, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ فرق ہے بہت بڑا حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان, کہ قرآن کی تلاوت عبادت ہے اور حدیث قدسی کی تلاوت عبادت نہیں ہے. نمبر 5, قرآن کے الفاظ کو اپنے معنوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. یعنی جیسے عربی کی آیت ہے, آپ عربی کی آیت کو اپنے ورڈ میں آیت نہیں بنا سکتے, لیکن حدیث قدسی کو اپنے الفاظ میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں کئی بار دلیلوں کے طور پر, آپ کے سامنے روایتیں رکھتے ہیں, تو اگر ہمیں سیم وہ ورڈ یاد نہ ہو, ہم ورڈ بدل بھی دیں, عربی کا کوئی اور ورڈ اس کی جگہ آسان استعمال کر لیں اور بیان کر دیں, اس میں گناہ نہیں ہے. پر قرآن کی آیت کے الفاظ کو بدلا نہیں جا سکتا, قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا, بالمعنی روایت نہیں کی جا سکتی کہ میننگ کے اعتبار سے ورڈ بدل دیں. لیکن حدیث قدسی کے ورڈز کو اپنے اعتبار سے اگر کوئی بدلتا ہے تو بدل سکتا ہے, صرف اس کا میننگ باقی رہنا چاہیے. یہ بنیادی طور پر حدیث قدسی اور قرآن کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا. حدیث قدسی اب آپ سمجھ چکے ہیں. حدیث قدسی اگر یہ ورڈ آپ کے سامنے یوز ہوتا ہے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے, تو آپ اس کا میننگ سمجھ لیجئے کہ حدیث قدسی کا مطلب ہے وہ فرمان جو اللہ رب العالمین کا, یعنی اس حدیث کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی ہے, اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. نمبر 2, دوسری قسم آتی ہے مرفوع حدیث. مرفوع, میم را فا واو اور عین, مرفوع روایت. مرفوع حدیث کو کہتے ہیں جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو, یعنی اس میں آپ کا قول, فعل یا تقریر بیان کی گئی ہو. مرفوع جو حدیث ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہوتی ہے, اور اصل حدیث یہی ہوتی ہے. جتنی بھی حدیث ہم لوگ بیان کرتے ہیں نا, اصل حدیث یہی مرفوع روایت ہوتی ہیں کہ جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے. یا تو آپ کا قول ہوتا ہے, یا آپ کا فعل ہوتا ہے, یا آپ کی تقریر ہوتی ہے. یعنی یا تو ہم بولتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا, اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا, یا ہم بولتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسا کیا, یا ہم بولتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے ایسا عمل کیا گیا, جو میں پیچھے آپ کو سمجھا چکا ہوں. تو مرفوع روایت کا مطلب وہ ہوتا ہے وہ روایت جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو, یا تو اس میں آپ کا قول ہو, یا فعل ہو, یا تقریر ہو, اسے حدیث مرفوع کہا جاتا ہے. اور اب اس کے نیچے آپ چاہیں تو لکھ لیں, مرفوع حدیث کی 3 قسمیں ہیں. مرفوع قولی, مرفوع فعلی اور مرفوع تقریری, جو اوپر آپ لکھ بھی چکے ہیں صرف سمجھانے کے لیے, کیونکہ حدیث کی کتابوں میں کئی مرتبہ یہ قسمیں بھی آ جاتی ہے. مرفوع قولی مطلب وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی کا قول آیا ہو. مرفوع فعلی مطلب وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی کا فعل آیا ہو. مرفوع تقریری مطلب وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی کی تقریر آئی ہو کہ آپ کے سامنے کام کیا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا. تو یہ مرفوع کی 3 قسمیں ہو گئیں. پھر ایک حدیث ہوتی ہے موقوف. موقوف روایتیں جو ہوتی ہیں, موقوف روایت وہ اس روایت کو کہا جاتا ہے جس کی نسبت
صحابی کی طرف کی گئی ہو. فرق سمجھتے جائیے گا. ایک روایت ہو گئی حدیث قدسی جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے, دوسری حدیث مرفوع جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہے, یعنی وہ حدیث اینڈ میں اللہ کے نبی پر رک جاتی ہے. تیسری حدیث موقوف, وہ روایت جس کی نسبت صحابی کی طرف کی گئی ہو, یعنی وہ حدیث جس میں صحابی کا قول, فعل یا تقریر بیان کی گئی ہو. کئی ایسی روایتیں بھی آتی ہیں جو موقوف ہوتی ہے. موقوف کا مطلب صحابی رسول نے ایسا کیا, حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا کہا, حضرت علی نے ایسا کہا. کہیں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر بیٹھے تو ان کے سامنے یہ کام کیا گیا, تو وہ حضرت صحابی کی طرف جس حدیث کی نسبت ہو اس میں صحابی کا یا تو قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو, اسے موقوف حدیث کہا جاتا ہے. اور اسی کو اثر بھی کہا جاتا ہے. ہم کئی مرتبہ تقریروں میں سنتے ہیں نا, بعض آثار میں ایسا آیا ہے, تو آثار کا مطلب صحابی کا قول, صحابی نے کہا ہو یا صحابی نے کیا ہو یا صحابی کے سامنے کیا گیا ہو. تو موقوف کو اثر بھی کہا جاتا ہے, الف سا را, اثر یا آثار دونوں کہتے ہیں اسے. تو موقوف وہ روایت کہ جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو. اور نمبر 4 پر آتی ہے آخری قسم, مقطوع, میم قاف طا واو عین, مقطوع وہ حدیث جس کی نسبت تابعی یا تبع تابعی کی قول یا فعل کی طرف کی گئی ہو, اس میں تقریر نہیں آئے گی. وہ روایت جس کی نسبت تابعی یا تبع تابعی کے قول یا فعل کی طرف کی گئی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ تعریف آپ سمجھ پا رہے ہوں گے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور یہ حدیث کی قسمیں آپ کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ کئی مرتبہ جب آپ حدیثوں کو پڑھتے ہیں یا عمل کے اعتبار سے حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا آتا ہے یہ ورڈ, یہ تو موقوف روایت ہے, یہ تو مقطوع روایت ہے, یہ مرفوع حدیث ہے. تو آپ کو جب یہ ورڈ آئے گا فوراً کلک ہو جائے گا کہ حدیث قدسی مطلب اللہ کا فرمان ہوگا, مرفوع مطلب اللہ کے نبی کا فرمان ہوگا, موقوف مطلب صحابی کا قول ہوگا, اور مقطوع مطلب تابعی یا تبع تابعی کا قول ہوگا, قول یا ان کا فعل ہوگا, عمل ہوگا. اس کے آگے میں آپ کو یہ تعریفات جو آ رہی ہیں نا, صحابی, تابعی, تبع تابعی, وہ بھی آگے میں بتا رہا ہوں تاکہ وہ ورڈ بھی آپ کے ذہن میں رہیں کہ کنہیں کہا جاتا ہے. تو یہاں پر نسبت کے اعتبار سے, متن کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں میں نے آپ کو بتا دی. حدیث قدسی, حدیث مرفوع, حدیث موقوف اور حدیث مقطوع. اس سے پتا چل گیا آپ کو کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ نسبت کے اعتبار سے ہوتی ہیں. پر یہاں پر لکھ لیں اصل عمل حدیث قدسی حدیث مرفوع پر ہوتا ہے, لیکن جب مرفوع روایت موجود نہ ہو تو موقوف پر بھی عمل ہوتا ہے, اور اگر موقوف عمل بھی موجود نہ ہو تو مقطوع. یعنی درجے کے اعتبار سے, یہ درجے کے اعتبار سے بھی 4 ہو گئی. سب سے پہلے حدیث قدسی پر عمل ہوگا, پھر مرفوع روایت جو اصل ہے حدیث مرفوع, یعنی اللہ کے نبی کا اگر کوئی عمل قول موجود نہ ہو تو صحابی کی بات کو مانا جاتا ہے, اور صحابی کا بھی موجود نہ ہو تو اس کے بعد تابعی کی بات آتی ہے. کیٹیگریز کے اعتبار سے 4 ہو گئے, حدیث قدسی, پھر مرفوع, پھر موقوف, پھر مقطوع. اب آپ کو میں کچھ تعریفات لکھوا دوں. سب سے پہلے صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا اور آپ پر ایمان لائے اور ایمان پر باقی رہے. جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ پر ایمان لائے اور ایمان پر باقی رہے, انہیں صحابی کہا جاتا ہے. صحابی مطلب ساتھی, اور اسی کی جمع ہے صحابہ, سنگولر پلورل, صحابی اور صحابہ. کیونکہ حدیث میں سند جو چینل ہوتی ہے نا وہ انہی لوگوں پر چلتی ہے, اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. اس کی ایک مثال بھی لکھوا دوں گا. صحابی ہر وہ شخص جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ پر ایمان لائے اور ایمان پر باقی رہے, وہ صحابی ہیں. تابعی وہ کہ جنہوں نے کسی صحابی کو دیکھا, جنہوں نے کسی صحابی کو دیکھا, اور مسلمان رہنا تو شرط ہی ہے. صحابی کو جو دیکھے ہوئے لوگ ہوتے تھے انہیں تابعی کہا جاتا تھا. جو صحابی کو دیکھے ہوں, صحابی سے ملے ہوں, وہ تابعی ہو جاتے تھے. اور جو تابعی سے ملے ہوتے تھے وہ تبع تابعی ہو جاتے تھے. تو یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں جو حدیث کی اصطلاح میں استعمال ہوتی ہیں. حدیث کی اصطلاح میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ان الفاظ کا بار بار آپ کے سامنے حدیث میں تذکرہ آتا ہے, اس لیے ان تعریفات کو اپنے ذہن میں رکھیے.
صحابی وہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ پر ایمان لائے اور ایمان پر قائم رہے۔ تابعی وہ جو صحابی سے ملے اسی کنڈیشن پر، تابعی وہ جو تابعی سے ملے اسی کنڈیشن پر۔ تابعی کو دیکھا، ایمان لائے، بھائی ایمان تو شرط ہے، ایمان نہیں لائے نہیں تو نہ تابعی بنیں گے نہ تابعی بنیں گے۔ اور اس کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں سند میں انہیں راوی کہا جاتا ہے۔ یہ سند میں آپ کو بتا رہا ہوں، سند جو ہوتی ہے سب سے اوپر تو اللہ کے نبی آ جاتے ہیں، ان کے نیچے آتے ہیں صحابی، ان کے نیچے آتے ہیں تابعی، ان کے نیچے تابعی، اور تابعی کے نیچے جتنے بھی لوگ سند میں ہوتے ہیں انہیں راوی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ راوی مطلب روایت کو بیان کرنے والے، اور ان کی جمع ہوتی ہے روات۔ راوی سنگل اور روات جمع، حدیث کو بیان کرنے والوں کو راوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ درجات ہیں۔ اب اس کی ایک مثال آپ لکھ لیجئے، ان اعمش الف عین میم شین، ایک مثال لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے صحابی سے تابعی اور راوی تک کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ان اعمش ان ابراہیم ان القمہ ان عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اعمش ان ابراہیم ان القمہ ان عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چینل آپ دیکھ لیجئے کیسے بنی۔ سب سے پہلے جو نیچے آئے ہیں عبداللہ، یہ ہیں صحابی، یہاں پر آپ لکھ لیں عبداللہ صحابی، القمہ تابعی، ابراہیم تابعی، اور اعمش راوی۔ یہ چینل آپ سمجھ لیجئے، ایسے ہی ساری چینل ہوتی ہے۔ جب بھی کسی حدیث کی آپ چینل کو دیکھنے جائیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ یہ چیز وہاں پر ملے گی، یہ چیز آپ وہاں پر پائیں گے کہ اس سلسلے کے ذریعے کوئی بھی حدیث کوئی بھی روایت کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے جس پر حدیث قائم ہوتی ہے، حدیث بتائی جاتی ہے۔ ان اعمش ان ابراہیم ان القمہ ان عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے اوپر اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ان سے نیچے عبداللہ صحابی ہو گئے، ان سے نیچے القمہ تابعی ہو گئے، ان سے نیچے ابراہیم تابعی ہو گئے۔ اب ان کے نیچے جتنے بھی لوگ چینل میں آئیں گے آپ تک ہم تک، وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے راوی ہوتے ہیں، راوی ہوتے ہیں۔ ابھی نیچے چلتے چلتے وہاں تک آتے ہیں جہاں تک کتاب کا لکھنے والا ہوتا ہے، یعنی سب سے نیچے چینل میں کون ہو جاتا ہے؟ کتاب کا لکھنے والا۔ لکھنے والے سے لے کر اوپر تک کی پوری چینل کو راوی کہا جائے گا، اور جہاں سے تابعی سٹارٹ ہو جائے وہاں سے تابعی، پھر صحابی، پھر اللہ کے نبی۔ اب اس چینل میں اگر کوئی بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو حدیث پر حکم لگایا جاتا ہے، جو سارے احکامات میں اوپر آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کچھ اہم کتابیں آپ کو حدیث کی بتا دوں، یا پہلے میں ایک مثال آپ کو بتا دوں۔ جیسے ہم بات کر رہے ہیں سند کی، میں ایک مثال ہے جس کا فوٹوگراف بھی میں آپ کو انشاءاللہ نوٹس کے ساتھ بھیجوں گا۔ میرے پاس خود جیسے ایک روایت موجود ہے، ایک حدیث کی روایت ایسی ہے جو کئی لوگ شک کرتے ہیں نا حدیثوں کے معاملوں میں، کئی لوگ کہتے ہیں حدیث کے بارے میں تم لوگ کہتے ہو ایسا کہتے ہو ویسا کہتے ہو، کیا گارنٹی ہے کہیں ملاوٹ نہ ہو گئی ہو، کچھ نہ ہو گیا ہو۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے حدیث کی حفاظت کا اتنا کڑک اتنا اچھا انتظام کروایا کہ اس دور کو تو چھوڑیے، آج تک مجھ سے لے کے اللہ کے نبی تک میرے پاس ایک ایسی حدیث ہے جس کی سند میرے پاس موجود ہے۔ یہ عربی میں بہت بڑا یعنی اعجاز اور انعام مانا جاتا ہے کہ کسی شخص کے پاس ایسی حدیث ہو جس کی سند اس سے لے کر اللہ کے نبی تک اس کے پاس ہو۔ الحمدللہ اللہ کا یہ میرے پر انعام کہ مجھے میرے ایک استاد نے ایک ایسی حدیث پڑھائی کہ جس کی سند مجھ سے لے کے اللہ کے نبی تک میرے پاس موجود ہے۔ اس کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جسے عربی میں سند اجازہ کہا جاتا ہے، کہ اگر اب میں کسی کو یہ حدیث پڑھا دوں، میرا کوئی اسٹوڈنٹ بن جائے اور وہ مجھ سے اس حدیث کو پڑھ کر یاد کر لے، تو وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے نبی تک کی میرے پاس چینل موجود ہے، یعنی وہ میرے ذریعے سے اب اللہ کے نبی تک کی پوری چینل بیان کر سکتا ہے۔ اس بات کو سند اجازہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسی ایک روایت جو میرے پاس ہے اس روایت کو میں پڑھ کر آپ کو بتا دوں۔ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اب یہ روایت مشتق آئی کس کے ذریعے؟ میرے ایک استاد تھے مدینہ میں، ہاشمی تھے وہ،
عبد الکریم بن ابراہیم آل غزیہ ان کا نام تھا. عبد الکریم بن ابراہیم جو میرے استاد تھے جنہوں نے مجھے بخاری شریف پڑھائی ہے. اب انہوں نے جب مجھے پڑھائی تو ان کے پاس ایک ایسی حدیث تھی جس کی سند ان سے لے کر تو اللہ کے نبی تک ان کے پاس تھی. اب میں جب ان کے گھر گیا, ان سے پڑھا, اس حدیث کو یاد کیا, تو انہوں نے باقاعدہ مجھے لکھ کر سند اجازت دی کہ عبد الحمید اب تم اپنی سند سے روایت کو اوپر تک بیان کر سکتے ہو. اور یہ روایت چلی کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر چلی تو نیچے صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص, پھر عمرو ابن عاص کے جو غلام تھے قابوس جن کا نام تھا ان پر, ایسے کرتے 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 گھومتے پھرتے یہ چینل کہاں تک پہنچی؟ مدینہ تک. مدینہ میں اس استاد نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا اور یاد کیا. یہ حدیث کی حفاظت کا انتظام تھا, یہ سند کا انتظام تھا, جو انتظام اللہ رب العالمین نے کیا. اور میں جب آپ کو سرٹیفکیٹ ابھی بھیجوں گا آپ اس کو دیکھیں گے نا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مجھ سے سب سے اوپر میرا نام لکھا عبد الحمید, اب ان سے لے کر میرے استاد آ گئے عبد الکریم آل غزیہ, پھر وہ کہہ رہے ہیں میں نے محمد ضیاء الرحمان اعظمی سے سنا, انہوں نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, ان سے سنا, ان سے سنا, چلتے چلتے وہ روایت کہاں پہنچی؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو سنا. مطلب یہ پوری چینل 1450 سال کی یہ پوری چینل ناموں کے ساتھ الحمدللہ میرے پاس ایک حدیث کے سلسلے میں موجود ہے جس کی میرے استاد نے مجھے سند اجازت دی ہے کہ اگر اب میں کسی کو پڑھا دوں تو وہ میرا شاگرد بن جائے گا, اور وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے لے کر اس کو اللہ کے نبی تک کی چینل اس کے پاس موجود ہے. اب میں آپ کو حدیث کی کچھ مشہور کتابوں کے نام بتاتا ہوں, یہ بھی آپ لکھ لیں کیونکہ حدیث کی الحمدللہ بہت ساری کتابیں ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہوئیں, جن کو بہت زیادہ جانا گیا, جن کو بہت زیادہ پڑھا گیا, جن پر بہت زیادہ دنیا نے اعتماد کیا. کچھ مشہور کتابیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1 صحیح بخاری. صحیح بخاری لکھنے والے امام بخاری جن کا نام تھا محمد بن اسماعیل. صحیح بخاری لکھنے والے جو ہیں ان کا نام ہے امام بخاری اور نام ہے محمد بن اسماعیل. یہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے, 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے جس حدیث کی کتاب کو جمع کیا ہے اسے دنیا میں قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب کہا جاتا ہے صحیح بخاری. دنیا میں سب سے افضل کتاب قرآن کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صحیح بخاری, جس کے لکھنے والے محمد بن اسماعیل, ان کی پیدائش ہوئی 194 ہجری میں, انتقال ہوا 256 ہجری میں, اور انہوں نے جس کتاب کو جمع کیا اسے صحیح بخاری کہا جاتا ہے. یہ حدیث کی سب سے مشہور کتاب ہے, سب سے مشہور کتاب, سب سے افضل کتاب جس میں ایک بھی ضعیف روایت موجود نہیں ہے. اور ان ائمہ کرام کا اگر میں بیان کروں تو یہ تو الگ ہی ٹاپک ہے. امام بخاری پر آپ بیان کرتے جائیے, ماشاءاللہ کیا زندگی تھی, کیا علم کے لیے ان کی محنت تھی, کیا جستجو تھی, کیسے بھٹکتے تھے. میں صرف ایک آپ کو مثال کے طور پر اتنا سمجھا دوں کہ ایسا نہیں ہے. ابھی ہم لوگ کے لیے دیکھیے کتنی آسانی ہے. میں آپ کو ایک حدیث کا ریفرنس کوڈ کرتا ہوں, آپ گئے ایپلیکیشن نکالی, کوڈ چیک کیا, بات ختم, کام پورا ہو گیا. اس دور میں جانتے ہیں کیا ہوتا تھا؟ ابھی اتنی آسانی ہے ہمارے پاس کہ ابھی آپ کو کچھ نہیں کرنا, آپ کو صرف اپنا گوگل میٹ آن کرنا ہے, عالم بیٹھا ہے آپ کو پڑھانے کے لیے. پہلے کے دور میں سفر کرنا پڑتا تھا, کئی سو کلومیٹر کا سفر کر کے جاتے تھے, اور اس کے بعد انہیں ایک عالم ملتا تھا جو انہیں ایک حدیث صرف پڑھاتا تھا. ایسے ایک حدیث, دو حدیثوں کو ان لوگوں نے جمع کیا, سفر کر کے, راتوں کو جاگ کر, اونٹوں پر جا کر, گھوڑوں پر جا کر, گدھوں پر سواریاں کر کے, بھوکے پیاسے رہ کر, ڈھونڈ کر انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا. یہ ذخیرہ جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے نا, یہ ہمارے اسلاف کی محنت ہے, ہمارے علماء کی محنت ہے. اور آج ایک انسان ذرا سی زبان ہلاتا اور بولتا رہے بخاری کی بات کرتے ہو, کیا ہے بخاری میں, کیا ہے مسلم میں؟ لوگ چلاتے ہیں نا زبان ان حدیثوں کی کتابوں کے خلاف. تو ان کو جمع کرنے میں بڑی محنت ہمارے علماء نے کی اور اپنا خون پسینہ سب بہایا. کئی لوگوں کے اس میں انتقال بھی ہو گئے, تب جا کے یہ کتابیں ہم تک پہنچی, اور آج ہمارے پاس یہ دین اور یہ علم ہمارے پاس موجود ہے جو ہمارے اسلاف کی محنت ہے. تو امام بخاری سب سے اول درجے پر آتے ہیں. نمبر 2 صحیح مسلم. صحیح مسلم جس کو لکھنے والے امام مسلم, اور ان کا نام تھا مسلم بن حجاج. لکھنے والے امام مسلم نام تھا مسلم بن حجاج. 204 ہجری میں پیدا ہوئے, 261 ہجری میں انتقال ہوا. یہ تاریخیں ضروری نہیں کہ آپ یاد کرو, پر علم کے لیے میں آپ کو لکھوا رہا ہوں. 204 ہجری میں پیدا ہوئے, 261 ہجری میں انتقال ہوا,
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا نہیں کہ امام بخاری نے پہلی کتاب لکھی تھی، ان کے پہلے ہی تالیف کا کام شروع ہو چکا تھا، ان کے پہلے لکھنے کا کام شروع ہو چکا تھا، پر مشہور جو کتابیں ہوئی وہ یہ کتابیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی لکھا جاتا تھا اور آپ کے بعد بھی حدیثیں لکھی جاتی تھی، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ یہ باتیں میں آپ کو اس ٹاپک میں بتا چکا ہوں، حدیث ضروری ہے، اس ٹاپک میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات آپ کو بتائی ہے۔ تیسرے نمبر پر لکھیے سنن ترمذی، لکھنے والے محمد بن عیسیٰ ترمذی، محمد بن عیسیٰ ترمذی، پیدا ہوئے 209 ہجری میں، انتقال ہوا 279 میں، 279 ہجری میں۔ محمد بن عیسیٰ ترمذی ان کا نام مشہور تھا، 209 ہجری میں پیدا ہوئے، 279 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد سنن نسائی، لکھنے والوں کا نام احمد بن شعیب، احمد بن شعیب 215 ہجری میں پیدا ہوئے اور 303 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ مشہور سارے میں آپ کو محدثین کے نام بتا رہا ہوں۔ 215 ہجری میں پیدا ہوئے، 303 میں ان کا انتقال ہوا۔ پھر ان کے بعد سنن ابو داؤد، سنن ابو داؤد، لکھنے والے سلیمان بن اشعث، الف شین عین ثا، اشعث، سلیمان بن اشعث 202 ہجری میں پیدا ہوئے، 275 ہجری میں انتقال ہوا۔ 202 میں پیدا ہوئے، 275 ہجری میں انتقال ہوا۔ پھر اس کے بعد چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، لکھنے والے ابو عبداللہ محمد بن یزید، ابو عبداللہ محمد بن یزید 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور 273 ہجری میں انتقال ہوا، 273 میں، 209 پیدا ہوئے، 273 میں انتقال ہوا۔ یہ مشہور کتابیں جنہیں کتب ستہ بھی کہا جاتا ہے، یہ 6 مشہور کتابیں جنہیں صحاح ستہ اور کتب ستہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ سنتے ہیں نا کتب ستہ، صحاح ستہ، تو صحاح ستہ کون سی کتابیں ہیں؟ امام بخاری کی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، جنہیں صحاح ستہ اور کتب ستہ، 6 ستہ مطلب 6 کتب ستہ اور صحاح ستہ کہا جاتا ہے، جس میں بخاری اور مسلم ایسی کتاب ہے جس میں ایک بھی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم ایسی کتاب ہے جس میں ایک بھی ضعیف حدیث نہیں ہے، پر باقی ان کے علاوہ سبھی کتابوں میں صحیح بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، صحیح بھی ہے اور ضعیف بھی ہے۔ اور محدثین دونوں کو اس لیے جمع کرتے تھے تاکہ دونوں کا علم لوگوں کو ہو جائے، ایک ساتھ جمع کر دیتے تھے تاکہ پتا چل جائے یہ صحیح ہے ضعیف ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ لیکن صحیح بخاری اور مسلم میں ان کے ائمہ نے شرط لگائی کہ ہم اس میں ضعیف حدیث لکھیں گے ہی نہیں، صرف صحیح حدیث کو ہی انہوں نے جمع کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں میں صرف نام آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ نمبر 7 سنن دارمی، سنن دارمی، دال الف را میم یا دارمی۔ پھر معطا امام مالک، بہت مشہور کتاب ہے یہ بھی، معطا امام مالک۔ 4 جو مذاہب ہیں ان میں سے ایک مذہب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو ماننے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے نا، تو امام مالک نے کتاب لکھی تھی معطا امام مالک۔ پھر ایک کتاب تھی مسند احمد، مسند احمد، جس کو لکھنے والے امام احمد بن حنبل، جو بھی ایک 4 فرقوں یا 4 جو ہمارے یہاں مذاہب پائے جاتے ہیں اس میں سے ایک کے امام ہیں، مسند احمد۔ پھر لکھیے صحیح ابن خزیمہ، میں صرف نام لکھوا رہا ہوں، ان کے زیادہ ڈیٹیل نہیں لکھوا رہا ہوں، مشہور جو 6 کتاب تھی ان کی ڈیٹیل میں نے آپ کو لکھوائی۔ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان۔ 12ویں نمبر پر مستدرک حاکم، مستدرک حاکم۔ 13 نمبر پر سنن دار قطنی، دال الف را
کاف تا نون یا، دار قطنی، دار قطنی۔ 14 پر سنن بیہقی، سنن بیہقی، سنن بیہقی۔ اگر آپ سے کوئی حدیث کی مشہور کتابوں کے نام پوچھے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں، سنن دار قطنی، سنن بیہقی، آخری میں مشکات المصابیح۔ 15 نمبر پر لکھ لیجئے مشکات المصابیح۔ میں نے صرف مشہور کا نام آپ کو بتایا ہے، زیادہ کی ڈیٹیل نہیں بتائی آپ کو، بہت ساری کتابیں نہیں تو اور بہت سارے نام ہیں ان کے، اور کتابوں میں بھی الگ الگ علماء کی شرطیں ہوتی تھیں۔ کبھی اگر اللہ نے زندگی دی تو الگ سے اگر میں بیان کروں گا امام بخاری کے بارے میں، امام مسلم کے بارے میں، ممکن ہوا تو کم سے کم 6 کتاب لکھنے والوں کے بارے میں اگر کبھی میں نے تاریخ میں آپ کو بتایا تو انشاءاللہ ڈیٹیل آپ کے پاس اور زیادہ آ جائیں گی، پر آپ چاہیں تو خود بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ کتنی محنت ائمہ کرام نے کی، جمع کر کے کتابیں ہم تک دی۔ اب جب ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں آتی ہے تو ہم کو سند نہیں دیکھنا پڑتی بہت زیادہ، جیسے امام بخاری کی کتاب ہے تو سند آپ کو کہاں سے دیکھنا ہے، امام بخاری سے لے کر اوپر تک مشکل سے 6 7 8 لوگوں کا سلسلہ ملے گا، کیونکہ بہت قریب دور کے تھے، ان کے بعد یعنی 8 9 10 راوی تک کو دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کیا ان کے حالات ہے، بات ختم۔ اور ہر راوی کے بارے میں کتابیں بھی لکھی ہوئی موجود ہے، ان کے بارے میں الگ سے فن ہوتا تھا جن میں تفصیل کے ساتھ لکھا جاتا تھا۔ تو تقریباً اصول حدیث سے جڑی ہوئی بڑی بنیادی باتیں جو میرے علم کے مطابق ہو سکتی تھیں وہ آپ کے سامنے ان 4 درس میں آ گئیں، 4 درس میں آپ نے انہیں جان لیا۔ میں پھر ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نے بنیادیں آپ کو بتائی تھیں، تاریخ بتایا تھا، صحابہ کے دور بتائے تھے، اصول حدیث کسے کہا جاتا ہے، اس کا نام، حکم، سند کسے کہتے ہیں، متن کسے کہتے ہیں، اب آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب آپ کو اگر سند بولا جائے گا تو کلک ہو جائے گا کہ نام جہاں تک اللہ کے نبی تک آتے ہیں پوری سند ہو گئی۔ متن مطلب اللہ کے نبی سے جو بات کہی گئی ہے وہ متن ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث اور اس کی قسمیں میں نے آپ کو بتا دی، ایک قسم بتائی سند کے اعتبار سے متواتر اور احاد، متواتر کی قسمیں تفصیل کے ساتھ آپ نے جان لی، احاد کے بارے میں آپ نے جان لیا، مشہور، عزیز، غریب۔ پھر مقبول اور مردود کے اعتبار سے جانا تو مقبول کی قسمیں میں نے آپ کو بتا دی، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ ہی۔ پھر صحیح کسے کہتے ہیں، اس میں کیا کیا شرطیں ہوتی ہیں، الحمدللہ ان کو آپ نے جب جانا تو آپ کو بھی یہ پتا چل گیا ہوگا کہ کتنے چھاننے پھٹکنے اور محنت کرنے کے بعد الحمدللہ ان سندوں کا حاصل کیا گیا، ان پر محنت کی گئی۔ متصل سند کسے کہتے ہیں، عادل کسے کہتے ہیں، تام الضبط کسے کہتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئی۔ پھر اس کے بعد حسن لغیرہ ہی کسے کہتے ہیں، حسن لذاتی ہی کسے کہتے ہیں وہ بتایا۔ پھر مردود کی قسمیں آئیں، مردود ضعیف کو کہتے ہیں، اس میں نے آپ کو بتایا 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو انقطاع سند ہوتا ہے یا راوی میں عیب ہوتا ہے، وہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے الحمدللہ آئیں۔ انقطاع کہاں کہاں ہوتا ہے، جلی اور خفی ہوتا ہے، معلق، مرسل، منقطع، معضل، اور خفی ہوتا ہے تو ارسال اور تدلیس، اس کو آپ نے جان لیا۔ پھر راوی میں عیب کی 2 قسمیں بتائی تھیں، عدل کی کمی یا ضبط کی کمی، اسے جان لیا۔ پھر موضوع حدیث کو ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھا، موضوع ہونے کے اسباب بتا دیے۔ پھر حدیث کی متن کے اعتبار سے تقسیم آج آپ کے سامنے آئی، حدیث قدسی اور قرآن میں فرق آپ نے جان لیا، مرفوع حدیث، موقوف حدیث، مقطوع حدیث۔ چاہتا تو میں سب کی مثالیں بھی آپ کو لکھا تھا لیکن وہ ایک ایکسٹرا برڈن آپ کے اوپر ہو جاتا، میں نے آپ کو تعریف دے دی ہے، مثالیں آپ خود سرچ کر سکتے ہو الحمدللہ۔ اس کے بعد موقوف اور مقطوع تک کی بات آ گئی۔ پھر میں نے آپ کو سند سمجھائی، صحابی کسے کہتے، تابعی کسے کہتے، تبع تابعی کسے کہتے، راوی کسے کہتے۔ پھر کچھ اہم کتابوں کو ہم نے جانا، امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، موطا امام مالک، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مسند احمد، مستدرک حاکم، سنن دارالقطنی، سنن بیہقی اور مشکات المصابیح۔ یہ حدیث کی کچھ مشہور کتابیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جتنا علم میرے پاس تھا، جتنا میں پڑھ سکتا تھا، سرچ کر سکتا تھا، چھوٹے سے انداز میں، مختصر سے انداز میں جو لا سکتا تھا، بنیادی باتیں آپ کے سامنے لے آیا۔ اب میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ اب اصول فقہ کا ٹاپک آئے گا اور اس کے بعد ادیان اور مذاہب کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے پڑھانے، علم حاصل کرنے اور آپ کو بتانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔